السلام علیکم۔ ایک وسیع و عریض گھنے جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے جنہوں نے جنگل کے مختلف حصوں پر قبضہ کر رکھا تھا اور اپنے اپنے سردار کی سربراہی میں پوری برادری اتفاق سے زندگی گزار رہے تھے۔ کسی ایک جانور کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا تو پوری برادری اکٹھی ہو جاتی اور مل کر دشمن کا مقابلہ کرتی۔ یہ اتفاق کی برکت تھی کہ کوئی ایک دوسرے کو چھیڑتا نہ تھا اور سب سکون سے اپنی اپنی حدود میں رہ رہے تھے۔ جنگل کے گھنے اور بہت بڑے علاقے پہ شیروں نے قبضہ جمایا ہوا تھا اور ان کے ساتھ والے علاقے میں گدھے رہتے تھے۔ گدھے سارا دن ڈھینچکوں ڈھینچکوں کرتے، شور مچاتے رہتے، جس کی وجہ سے شیر بہت تنگ تھے۔ ویسے تو شیر جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن یہاں جنگل کا بادشاہ بھی گدھوں کی ہمسائیگی سے پریشان تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ تھے تو گدھے، مگر ان میں اتفاق بہت تھا۔ جب بھی کوئی شیر ان پر حملہ آور ہوتا تو سب مل کر مقابلہ کرتے، دلتیاں مار مار کر حملہ آور شیر کو مار دیتے یا بری طرح زخمی کر دیتے۔ گدھوں کا اتحاد شیروں کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، جس کا حل نکالنا بہت ضروری تھا، ورنہ گدھوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد ایک دن شیروں کو جنگل سے باہر نکال دیتی اور خود بلا شرکت غیر جنگل کے بادشاہ بن جاتے۔ گدھوں کا جنگل کا بادشاہ بن جانا شیروں کے لیے ایک ذلت آمیز تصور اور ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ ایک روز موسم نہایت خوشگوار تھا تو سردار شیر نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اور گدھوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بحث کا آغاز کیا گیا۔ مختلف تجاویز اور ممکنہ حل پیش کیے گئے۔ بالآخر ایک بوڑھے شیر کی تجویز پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جو کہ ایک طویل مدتی منصوبہ تھا مگر دور رس نتائج کا حامل تھا۔ نوجوان شیروں نے اس تجویز کی بھرپور مخالفت کی، کیونکہ وہ جذباتی اور پرجوش نوجوان ایسا حل چاہتے تھے کہ جس پر فوری ایکشن کیا جاتا اور گدھوں کو نتھ ڈالی جاتی۔ سردار نے تحمل سے نوجوان اراکین کی ولولہ انگیز باتیں سنی، ان کے جذبات کی قدر کی اور تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد وہ بولا، میرے نوجوان اور پرجوش ساتھیوں، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ فیصلہ جوش کی بجائے ہوش سے کیا جائے۔ ویسے بھی گدھوں سے ہمیں فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں، لیکن ہمیں اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور اتفاق کو کم کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کام ٹھنڈے دماغ اور حکمت عملی سے ہو سکتا ہے، لہٰذا میں بزرگ شیر کی تجویز کو منظور کرتا ہوں اور انہیں ہی کو یہ ٹاسک دیتا ہوں۔ اس نئی ٹاسک ٹیم نے منصوبہ بندی کے تحت ایک دن گدھے کا بچہ شکار کر لیا۔ بوڑھے شیر کی ہدایت کے مطابق شیروں نے اس گدھے کے بچے کو گود لے لیا، اس سے پیار کیا، اپنائیت کا اظہار کیا اور اپنے طریقے سے اس کی پرورش کرنے لگے۔ اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، حتیٰ کہ وہ موٹا تازہ جوان گدھا بن گیا اور بے مثال خدمت کی وجہ سے شیروں کا وفادار بن گیا۔ ایک دن اس بزرگ شیر نے وفادار گدھے کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ اس نے نوجوان شیروں کو اکٹھا کیا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ اس گدھے کو واپس اس کی برادری میں چھوڑ دیا جائے۔ کچھ جوشیلے نوجوان شیروں نے اس فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا کہ اتنی محنت سے پال پوس کر بڑا کیا اور پھر واپس اس کو گدھا برادری میں بھیج دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اسے چیر پھاڑ کر تازہ خون اور جوان گوشت کے مزے اڑائیں۔ لیکن انہیں اپنے بزرگ کی بات ماننا ہی پڑی اور اس وفادار گدھے کو ساتھ لے کر گدھوں کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے اور اسے گدھا برادری کے سپرد کر دیا۔ گدھا برادری نے اپنا مغوی نوجوان واپس ملنے پر خوشی کا اظہار کیا اور شیروں کے جذبہ خیر سگالی کا
شکریہ ادا کیا۔ چند دنوں کے بعد گدھوں کے سردار کا انتخاب ہونا تھا، لہٰذا یہ گدھا بھی سرداری کا امیدوار بن گیا۔ اس نوجوان گدھے نے ایسی چال چلی اور کچھ شیروں کی حمایت کی وجہ سے وہ گدھا برادری کا نیا سربراہ منتخب ہو گیا۔ گدھوں نے فوراً اس نوجوان گدھے کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور شیروں کی پشت پناہی ہونے کی وجہ سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے اور نافرمانی سے ڈرتے۔ اگر کوئی گدھا مستیاں کرتا اور سردار گدھے کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا تو سردار گدھا اس نافرمان گدھے کو گرفتار کر کے خوب سزا دیتا۔ پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا تو اس نافرمان کو شیروں کے حوالے کر دیتا۔ شیر تو پہلے ہی اسی گھات میں ہوتے تھے جو کہ اس نافرمان کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے اور اپنے وفادار اور حمایت یافتہ گدھے کے مشکور ہوتے۔ یہ دیکھ کر نوجوان شیروں کو اب اپنے بزرگ شیر کی حکمت عملی کی سمجھ آ گئی۔ اس طرح بزرگ شیر کی دانائی اور حکمت عملی کی وجہ سے گدھوں کو مغرور سردار مل گیا اور شیروں کو گدھوں کے شور شرابے، ان کی بڑھتی ہوئی خطرناک تعداد اور شکار کی پریشانی سے نجات مل گئی۔ شیروں کا حمایت یافتہ گدھا سردار اپنے دور حکومت کو دوام بخشنے کے لیے روزانہ نوجوان، موٹے تازے اور سرکش گدھوں کا تحفہ شیروں کو پیش کرتا۔ یوں دونوں برادری کے سردار یعنی گدھا سردار اور شیر سردار بہت خوش تھے۔ جہاں تک بات تھی اس سردار گدھے کی تو وہ گدھوں کے نزدیک شیر تھا مگر شیروں کے درمیان گدھا تھا۔ گدھا دشمنوں یعنی شیروں کی چال بازیوں کو نہ سمجھ سکا اور ان کے دھوکے میں آ کر اپنی ہی برادری کو نقصان پہنچا کر کمزور کرتا رہا اور آخر میں خود بھی شیروں کا شکار ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ باقی ماندہ گدھے بھی شیروں کی خوراک بن گئے اور چند ایک خوش قسمت اپنی جان بچا کر گھوڑوں کے علاقے میں پناہ گزین ہو کر غلامی کی زندگی گزارنے لگے۔ اپنے ارد گرد بھی نظر رکھیں کہ آپ کی صفوں میں بھی دشمنوں کا حمایت یافتہ غدار تو موجود نہیں۔ ہوشیار رہیں اپنی حفاظت کی خاطر، اپنی بقا کی خاطر۔